بچے پیدا کرنا واجب نہیں مگر بچے کی تربیت کرنا واجب ہے. بچے پیدا کرنا واجب نہیں مگر بچے کی تربیت کرنا واجب ہے. اور کل آپ نے سنا کہ جو شخص بچے کی تربیت نہیں کرتا خود نماز پڑھتا ہے مگر جہنم میں جاتا ہے. خاتون حجاب کرتی ہے مگر جہنم میں جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچی کو حجاب نہیں سکھایا, کیونکہ بچے کو نماز نہیں سکھائی. اور آج میں ایک حدیث سنانے والا ہوں, بڑی خطرناک حدیث ہے, اطاعت رسول سے کنیکٹڈ ہے, بہت ضروری حدیث ہے اور بہت سخت حدیث ہے. میں نے صبح کی مجلس میں سنا ہے, ایک بوڑھا آ گیا, اس نے کہا آقا صاحب یہ حدیث پھر نہ سنائیے گا, کم سے کم اس انداز سے نہ سنائیے گا. میں پریشان ہو گیا, شاید میں نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا جو خطابت میں کبھی ایک جملہ نکل جاتا ہے. پھر میں نے جا کے پھر دوبارہ اس حدیث کو چیک کیا, میں نے دیکھا حدیث بالکل ویسی تھی جیسی میں نے پڑھی, مگر اتنی سخت تھی اس بزرگ سے برداشت نہیں ہوا. حقیقتاً یہ حدیث غیر قابل برداشت ہے, بہت سخت حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, شیعہ سنی کے لیے پیغام ہے, اے لوگو اگر تم اپنے بچے کی تربیت نہیں کرو گے, اگر تم اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہو جاؤ گے, اسپیشلی مائیں غور سے سنیں اگر آئی ہوئی ہیں, اگر خاتون اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہو جاتی ہے, اگر کوئی مرد بچے کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے, غافل یعنی کیا؟ یعنی دنیا داری میں مست ہے, یعنی اپنے کاموں میں مست ہے, بچے کو ٹائم ہی نہیں دیتا, بچے سے گفتگو ہی نہیں کرتا. بچہ تمہارا دوست کون ہے, بچے کس کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہو, یہ جن کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہو یہ کون ہے, یہ کس گھرانے کے ہیں, ان کی عادتیں کیا ہیں, یہ باپ پر واجب ہے جا کے دیکھیں میرا بچہ کن کے ساتھ گھوم رہا ہے, کہاں کہاں جا رہا ہے. ایک ہمارے دوست تھے بیچارے 30-35 سال ان کی عمر ہے, ہماری عمر کے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے, ہم نے کہا ارے تو کب سے سگریٹ پی رہا ہے؟ اس نے کہا میں 14 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہا ہوں. میں نے کہا ماں باپ نے مارا پیٹا نہیں؟ کہا ماں باپ نے دیکھا کب تھا. کتنے ماں باپ ہیں اکثر بیچارے جو سگریٹ کی عادی ہوتے تھے اسی 14-15 سال کی عمر سے بیچاروں کو عادت لگتی ہے دوستوں کے ساتھ. یہ ماں باپ کی غفلت ہے. کبھی بچہ شرابی بن رہا ہے, ماں باپ کی غفلت. بچہ زانی بن رہا ہے, ماں باپ کی غفلت. بچہ گناہوں میں پڑ رہا ہے, ماں باپ کی غفلت. بچہ بے نمازی بن رہا ہے, ماں باپ کی غفلت. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ گمراہ ہو گیا, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ غلط راستے میں چلا گیا, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ غلط کام کرنا شروع کر دے, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ بے نمازی ہو جائے, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچی بے حجاب ہو جائے, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی لڑکا نامحرم لڑکی کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہو جائے, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی لڑکی نامحرم لڑکے کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہو جائے, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے. اب میں غفلت کو تھوڑا اور کھولوں کیونکہ حدیث بہت بہت سخت حدیث ہے, شاید آپ سے ہی برداشت نہ ہو. ماں باپ کی غفلت یعنی کیا؟ ایک ہمارے دوست سے کینیڈا میں, انہوں نے کہا پتہ ہے ہم نے سروے کیا, ہم نے تحقیق کی, ہم نے ریسرچ کی, کینیڈا کا واقعہ بتا رہا ہوں یہاں کا نہیں. انہوں نے کہا تقریباً پورے ہفتے میں ماں باپ جو کام پہ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ خرچے بہت مہنگے ہوتے ہیں, ماں کو بھی کام کرنا ہوتا ہے, باپ کو بھی کام کرنا ہوتا ہے. اس نے کہا ماں باپ دونوں کام پہ جاتے ہیں, اور جب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں ماں باپ گھر سے نکل جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. کہا پورے ہفتے میں 2 سے 3 گھنٹے ماں باپ بچے کو دے سکتے ہیں. اتنا دنیا میں مست ہے, اتنا مال کمانے میں مست ہے, اتنا پیسے کمانے میں. اب 3 گھنٹہ آپ پورے ہفتے میں بچے کو دیں گے تو مہینے میں تو 12 گھنٹے ہوئے. 12 گھنٹے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ 6 گھنٹے تو روزانہ اسکول جا رہا ہے, اور کیا دوست ہیں آپ کو پتا نہیں, موبائل پہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتا نہیں, لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتا نہیں. اچھا یہ تو وہاں ہے نا, یہاں تو ماشاءاللہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے, چھوٹا شہر ہے, شاید آپ دن میں 3 گھنٹے بچوں کو دے سکیں. واجب ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں 3 گھنٹے آپ دے سکتے ہیں, 3 گھنٹے بچوں کو دی, بچوں کے ساتھ کھیلیے, بچوں کو ٹائم دیجیے, ان کے ساتھ گفتگو کیجیے. یعنی کہ میں بوڑھا ہو گیا میں بچے کے ساتھ کھیل نہیں, آپ پر واجب ہے بچے کے ساتھ گہرا کنیکشن ہو, تاکہ آپ کو پتا تو چلے بچے کے اندر کیا ہے, بچے کے دل میں کیا ہے, بچے کے دوست کون ہیں. اگر آپ غافل ہو گئے تو بچہ نہیں لاؤ نا, اگر ٹائم نہیں ہے تو بچہ نہیں لاؤ. جیسے میں نے کہا کہ بچے لانا واجب نہیں ہے, مگر اب لے کر آ گئے ہو تو بچے کی تربیت کرنا واجب ہے. لیکن اب سنیے حدیث, اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچہ گمراہ ہو گیا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, یہ میں نے آج پھر دوبارہ ریچیک کی, جب اس بیچارے بزرگ نے ہاتھ جوڑے گا قبلہ ایسے نہ پڑھیے, میں نے کہا حدیث تو سناؤ نا, پتا تو چلے کہ کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. میں نے ابھی کیا کہا, عشق رسول شیعہ کے دل میں بھی ہے, سنی کے دل میں بھی ہے, تو اطاعت کرو نا. عشق یعنی اطاعت, علی سے سیکھو اطاعت. علی نے کہا جان جاتی ہے تو جائے, نماز جاتی ہے تو جائے, مگر اطاعت رسول نہیں جائے. اطاعت سیکھیے. اب سنیے, جس کے دل میں حقیقی عشق رسول ہوگا, اس حدیث کے بعد خدا کی قسم کبھی بچوں سے غافل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا, اصحاب کو کہا, آخر الزمان کے بچوں کے بارے میں گفتگو تھی, کہا کہ آخر الزمان کے بچے جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے. بہت لمبی چوڑی حدیث ہے. لوگوں نے کہا کیا وہ مشرک ہوں گے ان کے ماں باپ؟ کہا نہیں مشرک نہیں ہوں گے, مسلمان ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ
وہ ماں باپ جو اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچہ گمراہ ہو جاتا ہے، بچہ گنہگار ہو جاتا ہے، بچہ شرابی ہو جاتا ہے، بچہ زناکار ہو جاتا ہے، بچہ نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، بچہ گناہ کرتا ہے، بچی بے حجاب بن جاتی ہے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے، تو وہ ماں باپ سن لیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ ماں باپ عمل سے اپنے رسول پر تبرہ کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی تمہید بتائی آپ کو، پھر میں بتا سکا بھائی ہے کوئی مسلمان شیعہ ہو یا سنی جو اتنا بڑا گناہ کرے، مگر ہر وہ باپ جو بچے سے غافل ہے، ہر وہ ماں جو اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہے، وہ عمل سے نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ رسول سے بیزاری کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے سنا کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں بھی اس سے تبرہ کروں گا، میں بھی اس سے بیزاری کروں گا، یعنی اب وہ میری امت میں نہیں ہے، اب اس کی شفاعت نہیں کروں گا، ڈائریکٹ جہنم۔ اس سے سخت روایت اور کیا سناؤ؟ اور کل آپ نے روایت سنی کہ بھائی آپ اگر بچوں کی تربیت نہ کریں، خود نیک نمازی پھر بھی جہنم میں۔ اور پھر آپ نے سنا اگر آپ بچوں کی تربیت کر کے جائیں تو 7 کام اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کرو گے تو اگر 7 کام کر کے مرو گے یا ان میں سے کوئی ایک کام کر کے مرو گے تو تمہیں مسلسل ثواب ملتا رہے گا، جن میں سے ایک کیا تھا؟ تربیت اولاد۔ اگر بچے کو عزادار بناؤ گے تم مر جاؤ گے، جب تک وہ عزاداری کرے گا تمہیں ثواب ملے گا۔ بچے کو نمازی بناؤ گے تم مر جاؤ گے، جب تک وہ نماز پڑھے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔